میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئے پڑھتے ہیں آج متی کے انجیل کا دوسرا باب، پہلی آیت سے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی تین نہیں کئی مجوسیوں کے لیے لوگوں کے پاس طرح طرح کے الفاظ ہیں، مگر مجوسی صرف دانا لوگوں ہی کو نہیں کہا جاتا۔ مجوسی ایک مذہب تھا، مجوسی ایک مذہب تھا ایران میں۔ یہ ستاروں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ستاروں کا علم اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ جو جگمگانا ہے نا ستاروں کا، ٹوینکل ٹوینکل جو ہوتا ہے، جو ستارے جگمگاتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں، اس کو وہ زبان کہتے ہیں ستاروں کی۔ موسموں کے حالات، اوپر کی باتیں، اس کی جگمگاہٹ ہی سے وہ سمجھ آتے ہیں۔ کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے، پورب سے، مشرق سے، پورب یعنی مشرق سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ان میں سے مصر کا تھا، غلط کہتے ہیں۔ کتابیں لکھی ہیں، ایک ناول ہے، اس میں لکھا ہو کہ ایک مصر کا تھا، ایک ہندوستان کا تھا، ایک ایران کا تھا۔ چلو یہ تو مان لیا جائے ہندوستان کا تھا، لیکن یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ مجوسی مذہب تو ہندوستان میں تھا ہی نہیں، وہاں تو ہندوازم اور بدھ مت تھا، وہاں مجوسی مذہب نہیں تھا۔ پر یہ مجوسی ہیں، یہ مذہب ایران میں تھا، اس لیے ہندوستان کا بھی نہیں ہو سکتا اور مصر کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصر تو یروشلم کے جنوب میں ہے۔ پر یہاں کیا لکھا ہے؟ مشرق سے۔ تو یہ تینوں ہی مشرق سے، یہ مجوسی مذہب کے کوئی علماء تھے۔ وہ آئے کئی مجوسی، یہ کہتے ہوئے آئے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہاں بھی ایک پوری کہانی ہے اور ایک بہت بڑا فلسفہ اور حقیقت اس آیت کے اندر ہے۔ اس کا ستارہ، پر میں بات کو لمبا نہیں کروں گا۔ یسوع کے ستارے کی بابت، انسان کے ستاروں کی بابت، ستاروں کی مانند چمکیں گے، ستاروں کا صاف مقام پانا، یہاں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ دیکھو ہم اسے سجدہ کرنا آئے ہیں، اور یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے۔ بادشاہ کی خبر سے گھبراہٹ تو نہیں ہوتی نا، تو یہاں تو گھبراہٹ آ گئی، اس لیے کہ دنیا کی بادشاہی اور طریقے کی ہے،
یہ آسمانی بادشاہ کسی اور انداز سے زمین پر بادشاہی کرے گا، یہ بھی فرق۔ اور پھر وہ جو بادشاہ وہاں تھا ہیرودیس، وہ اور اس کے ارکان دولت، وزراء مشیر سارے، کیونکہ اگر یہ میری کیا حیثیت رہے گی، گھبرا گئے۔ اور اس نے قوم کے سب سرداروں کو اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا یہاں تو بادشاہ ہے نہیں، یروشلم میں تو پیدا ہوا نہیں، کہاں ہونے چاہیے؟ تلاش کی جائے اس میں علماء کو، فقیہوں کو اور اسرائیلی سرداروں کو جمع کیا۔ بتاؤ بھائی کتاب میں کیسا لکھا ہے؟ کہاں ہے بائبل میں لکھا ہوا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا؟ انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہ حوالہ انہوں نے میکا کی کتاب میں ڈھونڈ لیا۔ میکا کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا سردار آئے گا، بادشاہ پیدا ہوگا یہودیہ کے بیت لحم میں۔ ہیرودیس کی دریافت یہ تھی، پوچھنا یہ تھا، معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ کہاں پیدا ہوا ہے۔ بائبل میں مل گیا ان کو میکا کی کتاب میں سے 5 باب کی 2 آیت میں کہ یہ یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ اس بار میں ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ یہ بات بھی فکر کرنے کی ہے، غور کرنے کی ہے، کیونکہ مجوسی جب آئے اس وقت تو پیدا ہو چکا تھا۔ یہ اس رات کی بات نہیں ہے کہ مجوسی راتوں رات وہاں پر پہنچ گئے، جیسا ہمارے بچوں کے ڈراموں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی باتیں ہیں، سمجھداروں کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ بچوں کا ڈرامہ ہے کہ وہ چٹنی میں مجوسی آ جاتے ہیں اور وہیں پر دیتے ہیں ہدیے۔ معلوم کیا کہ کس وقت دکھائی دیا تھا، تحقیق کی، تو یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ ہوشیاری اور مکاری کی باتیں تھی۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر رونا، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا۔ یہاں بھی سمجھنے کی بات یہ ہے، ستارہ ان کی رہنمائی کرتے کرتے کہاں وہ ان کو دوسرے ملک سے کوئی تقریباً 1000 میل کی دوری سے بیت لحم میں وہ آئے۔ 1000 میل سفر کر کے وہ آئے تھے۔ دن کو تو ستارے نظر نہیں آتے نا، ثابت ہے وہ رات سفر کرتے تھے، دن کو وہ آرام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ دن کو بھی چلتے تھے، رات کو بھی چلتے تھے۔ ستارہ ان کی رہنمائی کرتا تھا، اور رات کے وقت میں ستارہ جو ہے وہ ایک خاص وقت کے اوپر ان کی رہنمائی کر کے وہ ستارہ
اپنی روشنی دوسری طرف لے جاتا تھا. کوئی تقریباً 2 سال تک یسوع کی پیدائش کے کوئی تقریباً 1.5 سال بعد کم از کم یا 6 ماہ تو اس نے کہہ دیا, انہوں نے پکا 6 ماہ سے بچے قتل کروا دیا. لیکن اس وقت تک جب مجوسی آئے 1.5 سے لے کے 2 سال تک کا عرصہ گزر چکا تھا اور مسیح یسوع بیت لحم میں چرنی میں نہیں رکھا ہوا تھا ابھی تک. پڑھتے ہیں اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا. پہلے تو ستارہ وہاں پر رکا ہوا تھا, وہ دریافت کر رہے تھے, معلومات لے رہے تھے. ستارہ ابھی تک اس جگہ تک نہیں پہنچا تھا, لیکن جب وہ ان کے آگے آگے چلا, پورے میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر, اب تک وہ چپڑی میں نہیں تھا, صحرا میں نہیں تھا, کوئی ایک گھر ان کو مل گیا تھا اور وہ کرایہ دے کے وہاں پر اس گھر میں رہ رہے تھے. یہ مجوسی اس گھر میں آئے جہاں یہ بچہ اس گھر میں تھا مریم کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ, اور اس گھر میں پہنچ کر اس کی ماں مریم کے پاس جا کر دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر ان کو نظر کیا. اور حیرت کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدا ان کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, اٹھ بچے اور بچے کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا. اس سارے واقعے میں خواب کا بڑا ذکر آ رہا. یوسف کو کہا, خواب میں فرشتہ دکھائی دیا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح اس کی قدرت سے ہے. خواب, اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ خواب میں دکھائی دے رہا ہے مجوسیوں کو. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ سارے خوابوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں. خواب تو خیالات کی کثرت کے باعث بھی آتے ہیں. آپ موٹر مکینک کا آپ کو موٹر کے خواب آئیں گے, آپ ڈرائیور ہیں تو آپ کو سڑکوں کے اوپر بھاگتے ہوئی گاڑی کے خواب آئیں گے. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, اسکول میں کام کرتے ہیں تو آپ کو کلاسز کے خواب آئیں گے. کالج میں پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, آپ کو پڑھائی کے خواب آئیں گے. خیالات کی کثرت, یہ خیال روحانی نہیں ہوتے. اور اگر آپ نے بڑے کس کے کپڑے پہن کر رات کو سوئے ہیں تو آپ ساری رات مشکل میں پڑے رہیں گے. آپ کا بدن نہیں ہلے گا, سو جائے گا اور آپ ایک مشکل سا خواب دیکھ رہے ہوں گے, بڑے پھنسے ہوئے مصیبت میں. تو جیسے جیسے حالات ویسے ویسے خواب, یہ روحانی نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ خواب جو ہیں وہ روحانی ہوتے ہیں. وہ خدا کے بارے میں, مسیح کے بارے میں, روحانی زندگی کے خواب ہوتے ہیں. خدا باقی دنیا کے خواب نہیں دیتا ہے جی. خیر خوابوں کی دنیا, خوابوں کا سبق ایک الگ ہے. دانیل کی کتاب کو پڑھ لینا خوابوں کے تعلق سے, وہاں پر بہت کچھ ملے گا جی. خواب میں دکھائی دے کر کہا, اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو
لفظ کیا ہے جی؟ بھاگ جا. کبھی کبھی ہم روحانی ہو کے بڑے دلیر ہو جاتے ہیں. مینو کدھر ڈر؟ بھاگنا ہماری نیچر کے خلاف ہے. میں نے یہ قدم اٹھا دیا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں بیٹھ گیا ہوں، یہاں سے اٹھوں گا نہیں. لیکن یہ رہنمائی ہے بھاگ جا. خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم ایک جگہ سے ستائیں تو دوسری جگہ بھاگ جا. اڑے نہیں رہنا چاہیے. جو بہتری ہے اسے اختیار کرو. جہاں انسانی شیخی آ جائے وہاں اپنی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، شیخی کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جو رہنمائی مل رہی ہے، بھاگنا بھی پڑے تو بھاگ جاؤ. اگر تم ایک جگہ سے ستائیں تو دوسری جگہ بھاگ جاؤ. اڑنا نہیں چاہیے. بس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا. اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، یہاں تک خدا کی اپنی معرفت کا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے تجھے اپنے بیٹے کو بلایا. میں نے اپنے بیٹے کو، یہ نبوتی باتیں ہیں، آپ بائبل میں تلاش کر کے سے پڑھیں. اور جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں سے اس کے اندر کے سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے. اس وقت سے کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں کی تحقیق کی تھی، مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. 2 سال تک کے بچے. اب تک کہا جا سکتا تھا کہ ممکن ہے کہ 2 سال سے یہ بچہ پیدا ہو چکا ہو. یہ ایک دم سے نہیں ہے کہ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے. اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ کی نبی معرفت کی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، اور راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے. یہ میں نے سارا بیان پڑھا. بڑا ضروری تھا کہ یسوع مسیح پیدا ہوتا اور بچے قتل کر دیے جاتے. اس کی پیدائش ماتم کا باعث بن گئی. ان ماؤں سے پوچھو، ان خاندانوں سے پوچھو جن کے بچے قتل کیے گئے، کس کے باعث؟ یسوع کے باعث، یسوع کے سبب سے. کیا یہ خدا کا پلان تھا؟ خدا کا یہی منصوبہ تھا؟ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا گیا تھا کہ یسوع پیدا ہو اور بچے قتل کیے جائیں؟ یہ خدا کی خوشی تھی، خدا کے پلان تھے، یہ اس کی مرضی تھی. یہ ہم ہمیشہ بائبل کے ایک ایک قصے کے اوپر غور کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. ایک ایک آیت کے اوپر غور کیا کریں، کیوں ہوا ایسا. یہ تو رونا اور بڑا ماتم ہے. یسوع تو زندگی دینے والا تھا، وہ تو زندگی دینے کے لیے آیا. یہاں موت واقع ہو گئی ہے اس کی پیدائش کے اوپر. یہ خدا کی مرضی نہیں تھی، یہ انسانی منصوبے تھے، پر یہ ہونا تھا. اب اس بات پر غور کرو، یہی ہونا تھا. ہونے والا ہے. بچوں کا قتل خدا کی مرضی سے نہیں تھا، یہ انسانوں کی مرضی تھی. پر بائبل میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان اس طرح سے یہ حماقت اور یہ بیوقوفی کرے گا. خدا کا ارادہ نہیں تھا بچے قتل ہوں، یہ انسانی ارادہ تھا. پر خدا پہلے سے جانتا تھا
یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو دنیا میں بدقسمتی سے پھیلی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں جی قسمت یہی ہونا تھا، یہ خدا نے ٹھہرا دیا. جی یہ خدا کی مرضی سے ہوا. ہر برے کام کو بھی لوگ خدا کی مرضی پر ڈال دیتے ہیں. ساری دنیا یہ کر رہی ہے. تمام مذہب یہی کرتے ہیں جی یہی کرم تھے. ہندو کہتا ہے یہی قسمت تھی، مسلمان کہتا ہے یہی خدا چاہتا تھا، مسیحی کہتے ہیں یہ خدا کا ارادہ تھا. اسی طرح سے یہودا اسکریوتی والا بھی معاملہ، لوگ کہتے ہیں خدا نے ٹھہرایا ہوا تھا. ارے نہیں، اس نے تو بلکہ افسوس کیا کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا. کسی برے کام میں جو ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے مت خدا پر الزام دو. خدا کے لیے ایک ہی بات کہو، وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. ہم صرف ایک نعرہ جانتے ہیں، ہیلیلویا. یہ دوسرا نعرہ جو اصلی ہے جو شریعت کے اندر ہے وہ ہے کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. حالانکہ شریعت سزا دیتی ہے، حالانکہ شریعت کیا کرتی ہے؟ سزا دیتی ہے، پر شریعت ہی میں لکھا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. بائبل کو بڑے دھیان سے ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم پتہ نہیں بائبل کس خیال سے پڑھتے ہیں. بائبل کو پڑھنا چاہیے خدا کو جاننے کے لیے، خدا کے بیٹے یسوع کو جاننے کے لیے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی خدا باپ اور بیٹے کو جاننے سے ہے. اور یہ کتاب ہی ہمیں خدا کی بابت اور اس کے بیٹے کی بابت اور اس کی بابت یہ بتاتی ہے. بہرحال یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ وہ بچے قتل کیے جائیں، پر یہ خدا جانتا تھا جن کو پہلے غیر قوموں کو سن رہے میں کیا جملہ بول رہا ہوں؟ غیر قوموں کو جو خوشخبری دی گئی وہ پہلے لوگ کون تھے؟ یہ مجوسی تھی. اس سے پہلے گڈریوں کو دی گئی، وہ اپنی اسرائیلی قوم کے تھے. گڈریے کون تھے؟ یہودی تھے، اسرائیلی تھے. پہلے دن انہی کے پاس خبر گئی، لیکن جب ستارہ چمکا تو یہ کن کے لیے تھی؟ غیر قوموں کے لیے. یہ پہلے وہ لوگ تھے جن کو ستارے کی معرفت خوشخبری دی گئی کہ ایک بادشاہ، زندگی کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. یہ غیر قوم پہلے تھے، خوشخبری پانے والے، آسمانی ہدایت پانے والے، ستارے کی رہنمائی میں چلے، چلتے چلے آئے. 1 مہینہ 2 مہینہ تقریباً 2 سال ہو گئے. تقریباً 2 سال ہو گئے ستارے کی رہنمائی میں چل رہے تھے. جنگلوں میں کون رہنما ہے؟ ستارہ. ویرانوں میں، ریگستانوں میں، شہروں میں کون رہنما ہے؟ ان کا ستارہ. لیکن جب یہودیوں کے شہر میں آئے سوچنے لگے منظر تو یہ ہے، یروشلم بڑا شہر ہے، یروشلم میں بادشاہ رہتے ہیں، یروشلمی میں وہ بادشاہ ہوگا. اب ستارے کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، ستارے کی رہنمائی چھوڑ دی اور بڑے بڑے محل دیکھ کے ان کی رہنمائی میں چلے. کیتھیڈرل میں جانا ہے، بہت بڑا چرچ ہے، یو پی میں فلاں
فرسٹ یوپی چرچ، سیکنڈ یوپی نہیں، پھر ریفارمڈ یوپی آ گئی، بڑے بڑے چرچز میں بڑے بڑے جہاں ہماری جا کے کاریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ہاں جب پیدل چلنا ہے پھر تو پینٹیکاسل کلیسیا کے کسی چرچ میں کسی گلی میں چلے جائیں گے، لیکن جب گاڑی آ گئی ہے تو اس گلی میں گاڑی تو نہیں جاتی، پھر بڑے چرچ میں جہاں بڑا لان ہے، جہاں گاڑی ہے، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگی ہے، 3 پیس پہنے ہیں، اور عورتیں بھی جگ بگ کرتی ہوئی وہاں پر پہنچ گئی ہیں، وہاں جائیں گے جی۔ ستارے کی رہنمائی چھوڑ دی ہے نا، اب کس میں ہے؟ اب یروشلم کی رہنمائی، بڑی بڑی سڑکیں، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے انتظامات ہیں جناب۔ یہ پہلے والے لوگ ہیں جن کو خوشخبری سنائی گئی، بنیادی لوگ ہیں جی، یہ بنیادی لوگ ہیں، گمراہ ہو گئے، ایسے گمراہ ہو گئے کہ پتہ نہیں 20 یا سینکڑوں بچوں کے قتل کا سبب بنے۔ مجوسیوں کی بے وقوفی، ماں کی گود خالی کر گئی، رونا ہی رونا، ماتم ہی ماتم۔ خدا کی مرضی ہے یہ؟ تم نے رہنمائی چھوڑ دی جو آسمان سے آ رہی ہے، اور گلیمر دیکھ کے گلیمر کی طرف چلے گئے۔ وہاں بڑا ستارہ ہے، وہاں بڑی اونچا ستارہ ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں مسیح پیدا ہوا ہے، اس چرچ میں پیدا ہوا ہے، اس چرچ میں رہتا ہے، وہاں کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے عبادتیں کر رہے ہو۔ جنگلوں میں ہم عبادت کریں، ہم بڑے بڑے محلوں میں جائیں گے، بڑی بڑی کلیسیوں میں رہیں گے ہم۔ یہ ہیں وہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ گھرانوں میں بچے گمراہ مر گئے، قتل ہو جاتے ہیں، ابلیس کی تلوار، موت کی تلوار چلتی ہے۔ جتنا بڑا بڑا چرچ بڑے ہوئے ہیں ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، بچوں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں، کلیسیا بگڑی ہوئی۔ ہمیشہ کی زندگی وہاں ہے جہاں آسمان سے رہنمائی میں لوگ چلتے ہیں، آسمانی رہنمائی۔ ہم مجوسی بن جاتے ہیں، ہدیے لے کر آتے ہیں، چرچ کو ہدیہ دے دیا، 2 لاکھ کا ہدیہ دے دیا، چلو جی، سونا دے دیا، لبان دے دیا، مر دے دیا، بڑے بڑے ہدیے دے دیے۔ کیا یہ ہدیے ایک چھوٹے سے گھر میں نہیں جا سکتے؟ 1000 دینا ہو تو کسی چھوٹی کلیسیا میں چلے جاؤ، اس کو دے دو۔ جب 1 لاکھ دینا ہو تو بڑی کلیسیا ڈھونڈتے ہو۔ یہ ہے دنیا والوں کے رویے۔ میں بہت سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، چھوٹی چھوٹی رقمیں وہ دیتے ہیں پینٹیکاسل کلیسیوں میں، نجات یافتہ کلیسیوں میں، اور ان کلیسیوں میں جو روحانی ہیں، لیکن جب بڑی رقم کا معاملہ ہو تو پھر وہ ان مشنوں کو دیتے ہیں جہاں نجات ہی کوئی نہیں ہے، جہاں مسیح نہیں رہتا۔ مسیح وہاں رہتا ہے جہاں راست بازی بسی ہوئی ہے، مسیح وہاں رہتا ہے جہاں نئی پیدائش کے تجربے ہیں، مسیح وہاں رہتا ہے جہاں لوگ توبہ کی منادی کرتے ہیں اور مسیح کو قبول کرنے کی منادی کرتے ہیں، جن میں مسیح رہتا ہے۔ سو یہ غلطی کی ان مجوسیوں نے۔ انگریزی میں ان کے لیے لکھا ہے وائز مین، وائز مین ہے یہ، بڑے دانا، بچوں کے قتل کا سبب، بڑے دانا،
بچوں کے قاتل کا سبب بن گئے. وائز ہے نا، دانا ہے نا، اس لیے کچھ اپنی بھی عقل استعمال کرنی چاہیے نا. اگر مجوسی ہو ستارے کی رہنمائی میں چلو. جو ستارہ تمہیں رہنمائی دے کے، پر ستارہ کی وفاداری جب تک تفتیش کرتے رہے ستارہ وہی رکا ہوا ہے. پر جب انہیں یروشلم میں کچھ نہ ملا اور پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے یروشلم سے باہر نکلے، بڑے شہر سے باہر نکلے ڈھونڈنے. جب تک وہ مل سکتا ہے ڈھونڈو. ڈھونڈنے نکلے. ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا تھا. ستارہ ناراض کبھی نہیں ہوتا. اوے تو گھبرا کے چلو میں چلے جی چلو تھی آئی جی ہو ایڈی دور میں تم لے کے آیا تو ہوں تھی مجھے چھٹ گئے ہو. ناراض نہیں ہوا، ٹھہرا ہوا ہے. لیکن جب وہ یروشلم سے نکلے، ارے نکلو وہاں سے جہاں زندگی کا بادشاہ نہیں ہے، وہاں سے نکل جاؤ. نکل جاؤ اس بڑی جگہ سے جہاں پر زندگی کا بادشاہ یسوع مسیح نہیں ہے. کیوں ٹکے ہوئے ہو وہاں؟ تم نے جا کر غلطی کی اور ماتم ہی ماتم ہو گیا. نکلو وہاں سے. لوگ نکلتے نہیں ہیں. نہ اپنی مشن میں چلو ہے اسی کتوں دیں جی، اسی یو پی چرچ دیں جی، اسی کیتھولک چرچ دیں جی. تو زندگی سانو اتنے ملی ہے پینٹیکاسٹل دے وچ. جماعت اصلی جماعت یہی ہے، روحانی جماعت یہی ہے، لیکن ممبر کس کے ہیں؟ اس کے. یہ دنیا نے رویہ بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کے قاتل. ان کو بچوں کو پتا ہے کہ سارے ماں باپ ہپوکریٹ ہیں، جاتے کہاں ہیں، ممبرشپ کہاں ہے، اور جھوٹ بولتے جی تواڈے ہیں تواڈے ہیں تواڈے ہیں، حالانکہ ہے نہیں ہے. کھری باتیں کرتا ہوں اس لیے کہ یسوع آنے والا ہے. دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا میں، نہ خود دھوکے میں رہوں گا نہ کسی کو دھوکے میں رہنے دوں گا جی. بری صحبتوں میں سے نکل آؤ، بری تعلیموں میں سے نکل آؤ، غلط تعلیموں میں سے نکل آؤ، ان سے نکل کر جدا رہو. یہ تو پہلے دن ہی پطرس نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، اور ہم کہتے ہیں ٹیڑھی قوم میں پھنساؤ. لوگوں ٹیڑھی قوم میں پھنسے رہتے ہیں، نکلتے نہیں ہیں. ہوش میں آئیں، خدا سچا ہے، ایک ایک دل کو جانتا ہے وہ. ہم انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا دھوکہ نہیں کھاتا. تو یہ ان کی غلطی تھی. اور بادشاہ نے تحقیق کر کے اور بیت لحم کے بچوں کو اور گرد و نواح کے بچوں کو مروا دیا. سو آئے ہم نہ بنے. اور وہ جو آسمانی ہدایت ہے، میں یہ گزارش کروں گا آخر میں، جو آسمانی ہدایت ہے ہماری، جو بائبل ہمیں دیتی ہے، جو چمک ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے ذہن چمک جاتا ہے، منور ہو جاتے ہیں. اٹھ منور ہو. جب ہمارا ذہن چمک جائے یہ رہنمائی خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر ذہن میں چمک نہیں آتی، کسی خیال میں، کسی سوچ کے ساتھ ہمارے دل میں خوشی پیدا نہیں ہوتی،
وہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ جسم کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ خدا کی مرضی کو پہچانو۔ جب تک یہ چمک میں چل رہے تھے ستارے کی، تب تک تو یہ ٹھیک تھے، پر جب انہوں نے اس چمک کو چھوڑ دیا پھر تفتیش میں آ گئے، پھر ریسرچ سینٹر بن گئے، بائبل ریسرچ سینٹر بن گئے۔ ارے بائبل کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، بائبل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ریسرچ یہ ہے کہ کتنے غلط لکھے ہے، کتنے ٹھیک لکھے ہے، انہاں دونوں نو ٹھیک تے سیدھا تے غلط کیوں کہیے گا؟ یہ ریسرچ ہوتی ہے۔ ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ شاید میں ریسرچ کے معنی غلط سمجھ رہا ہوں۔ لوگوں نے ریسرچ سینٹر بنائے ہوئے، وہ اپنے آپ کو دانا بناتے ہیں، چلو میں اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں بیوقوف کر لیتا ہوں۔ لیکن بائبل کے اوپر ریسرچ کیا ہوتی ہے کہ کون سی ٹھیک بات ہے؟ کسی ایک ریسرچ والوں نے کہہ دیا جی وہ فنیکی عورت کی لڑکی نہیں تھی، وہ لڑکا اس کا بیمار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری بچی بیمار ہے بدرو سے کہتی ہے وہ لڑکی نہیں تھی، اس کا لڑکا تھا۔ یہ ریسرچ کی باتیں ہوتی ہیں، اور ریسرچ کس طرح سے اس کی باتیں ارے چمک والی رہنمائی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ بات جو چمک کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آپ کے اندر آ جائے، وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو مدم پھیکی ڈبل مائنڈڈ ہونا، شک میں آ جانا، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ان کی رہنمائی چھوڑ دی۔ ارے جو تمہیں یروشلم میں لے وہ بچوں تک پہنچا دے گا، تم ستاروں کے پیچھے ستارے کی روشنی میں چلو۔ وہ ستارے کی روشنی میں نہیں چلے، گمراہ ہو گئے اور بہتوں کی موت کا سبب بنے۔ آئیں اپنے گھرانوں کی زندگی اور اپنے معاشرے کی زندگی کا سبب بننے کے لیے ہم آسمانی دانائی میں چلیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ پریز گاڈ۔ آئے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور چکائیں ان خوبصورت باتوں کے لیے، اس کلام کے لیے کہ ہمارے اوپر